اعوذ باللہ السمیع العلیم من غضب الجبار ومن الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بنطق والبیان وکرمنا وفضلنا على السابقة بالتصدیق والایمان وهو احسن الخالقین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمة للعالمین المخاطب بطہ ویاسین من کان نبیا وآدم بین الماء والتین ابی القاسم محمد وعلى اطرته الاطیبین الاطہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المخدومین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى یوم الدین وبعد یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا انہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض بآواز بلند صلوات دعا ہے خداوند منان و قدوس آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے، ہمیں ان مجالس سے ان محافل سے رزق علم و معرفت نصیب فرمائے۔ جو بھی دوستان بیمار ہیں وہ بالخصوص ایک ہمارے دوست ہیں ان کے سسر بیمار ہیں، دیگر جتنے احباب بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ سب مل کے دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ اس پرفتن دور میں اپنے ہر عزادار کی خود حفاظت فرمائے۔ پروردگار صدقہ نبی و آل نبی ہمیں جادہ اہل بیت پہ چلنے اور جینے مرنے کی توفیق عنایت فرما، اپنی اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات۔ ایک دوست نے دعا کے لیے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی مشکلات ہیں ان کی، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان فرمائے اور انہیں شاد و آباد فرمائے۔ توجہ ہے، گفتگو شروع کی جائے۔ عزیزان گرامی، گزشتہ مجالس میں یہ عرض کرنے کی کوشش کی گئی کہ آیت تطہیر قرآن مجید میں موجود جو اہل بیت کے فضائل ہیں ان کا مرکز آیت تطہیر ہے، اور یہ بھی عرض کرنے کی کوشش کی گئی کہ اس آیت کا بھی ایک مرکز ہے اور وہ لفظ اہل بیت ہے۔ پھر یہ بھی عرض کرنے کی کوشش کی گئی کہ اللہ کے نبی نے ہمیں جن کے سپرد کیا ہے وہ کوئی اور نہیں، نبی کی اپنی اہل بیت ہے، اور نبی جن کا دامن پکڑنے کا کہہ کر گئے ہیں، جن سے تمسک کا حکم دے کر گئے ہیں، جن کے پیچھے چلنے کا حکم دیا ہے، جن کی اطاعت کا حکم دیا ہے، وہ کوئی اور نہیں میرے نبی کے اپنے اہل بیت ہے۔ انہی اہل بیت کے متعلق میرے نبی نے کہا کہ اگر تم ان سے تمسک کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ انہی کی مثال کشتی نوح والی ہے، یہی سفینۃ النجات ہیں، یہی وہ ہیں کہ جو ہمیں گمراہیوں سے نکالتے ہیں اور ہدایت پہ چلاتے ہیں، یہی صراط مستقیم ہیں اور یہی جنت تک لے جانے والے ہیں۔
یہ گزشتہ مجالس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ آج جو بات آپ سے کرنی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ بہت ساری احادیث ہیں کہ جو اس آیت کے ذیل میں پڑھی جا سکتی ہیں، بہت ساری ایسی روایات ہیں جو اس آیت کو کھولنے کے لیے تلاوت کی جا سکتی ہیں، بہت ساری ایسی روایات ہیں جو ہمارے موضوع سے کسی نہ کسی طریقے سے تعلق رکھتی ہیں اور ہم ان کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان تمام روایتوں میں، ان تمام احادیث میں جو سب سے مشہور حدیث ہے، جو سب سے بارز حدیث ہے، وہ حدیث ثقلین ہے۔ وہ حدیث ثقلین ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی کہ میرے نبی نے کہا الا خبردار ہو جاؤ، یہ ذہن میں رہے کہ میں کسی ایرے غیرے کی بات نہیں کر رہا، میں کائنات کے رسول کی بات کر رہا ہوں، اور کائنات کا رسول جب کسی بات کا کہتا ہے تو وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، آپ لوگ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ میرا نام سن کر نہیں آئے، یہ مولا حسین کا نام سن کے آئے ہیں، یہ 14 کا نام سن کے آئے ہیں۔ میں بھی یہاں پہ اپنی خطابت منوانے نہیں بیٹھا، 14 کا پیغام پہنچانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ آپ لوگ مجھے اپنا وقت دے رہے ہیں، یہ میرے سامنے جتنے بندے ہیں ان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ان کی زندگی کا ایک ایک لحظہ قیمت رکھتا ہے۔ جب آپ مجھے اپنا وقت دے رہے ہیں تو میرے اوپر لازم ہے کہ وقت کے بدلے میں ایسی چیز دوں جو وقت سے زیادہ قیمتی ہو۔ آپ کا وقت لے کر ایسی چیز آپ کے حوالے کروں جو قیمتی ہو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندے داد لینے کے لیے کوئی چیز پڑھتے ہیں، میں داد لینے کے لیے کچھ نہیں پڑھ رہا، ایمانداری سے اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں داد کی طلب نہیں ہے، طلب صرف یہ ہے کہ جو چیزیں میں بیان کر رہا ہوں میں یہاں سے چلا بھی جاؤں، اگر آپ اس پہ سوچیں دنیا میں سعادت کی باعث ہو، آخرت میں نجات کی باعث ہو، تاکہ میری محنت ضائع نہ ہو اور میں آپ کے آگے بھی سرخرو ہو سکوں اور اللہ کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہو سکوں۔ میں خطابت نہیں کر رہا، پیغام پہنچا رہا ہوں۔ میرے نبی نے کہا الا خبردار ہو جاؤ، محمد کہہ رہے ہیں انی بے شک میں تارکن میں چھوڑ رہا ہوں، الا انی تارکن فیکم تم میں چھوڑ رہا ہوں، الثقلین دو چیزیں، پھر سنیے الا خبردار، انی میں محمد، تارکن میں چھوڑ رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے جنہیں تم بناؤ گے میں اس کا ذمہ دار نہیں، میں جنہیں چھوڑ رہا ہوں وہ فقط دو ہیں۔ تم اگر کسی کو بناؤ گے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں، میں جنہیں چھوڑ رہا ہوں وہ دو ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے۔ اگر تم ان سے تمسک رکھو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ میرے نبی نے کہا تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ جو نبی کہہ رہے ہیں تم میں، یہ تم کون تھے؟ سارا مجمع سوچے گا تو لطف آئے گا، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میرے مخاطب آپ ہیں، آپ کے وسیلے سے بات آگے جائے گی، پہلے آپ ہیں پھر آپ کے وسیلے سے کوئی اور ہے۔ میرے نبی نے جو کہا تم میں، وہ تم کون تھے؟ آپ سارے مل کے کہیں گے وہ سارے صحابہ تھے۔ اس کا مطلب ہے صحابی کو بھی اہل بیت کی ضرورت ہے، اہل بیت کو صحابہ کی ضرورت نہیں۔ صحابہ محتاج اہل بیت ہیں، اہل بیت محتاج صحابہ نہیں۔ ان کو اہل بیت کی ضرورت پڑے گی، اہل بیت کو ان کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نبی نے فرمایا اگر تم ان سے تمسک رکھو گے تو تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے تمہیں ان کی ضرورت ہے، ان کو تمہاری ضرورت نہیں۔ تم ان کے محتاج ہو، وہ تمہارے محتاج نہیں، تم ان کے نیاز مند ہو۔
رکیں رکیں رکیں، تمہیں ٹھوکریں لگیں گی تو تم ان کے دروازے پہ جاؤ گے، وہ تمہارے دروازے پہ نہیں آئیں گے۔ اور آسان کرتا ہوں، تم دنیا کو دیکھنے کے بعد علی کے دروازے پہ بیعت کرنے جاؤ گے، علی تم سے بیعت مانگنے نہیں آئے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تمہیں ان کی ضرورت ہے، انہیں تمہاری ضرورت نہیں، تم ان کے محتاج ہو، وہ تمہارے محتاج نہیں۔ اور رک کے جملہ سنیے گا، علی حیدر کرار کرسی کا محتاج نہیں ہے، ہر کرسی ہر دور میں علی کی محتاج رہی ہے۔ علی کسی کرسی کا محتاج نہیں، کرسی علی کی محتاج رہی ہے۔ آپ کو حق حاصل ہے، مجھ سے دلیل مانگو۔ دلیل یہ ہے، اگر تیسری خلافت کے بعد علی گئے تھے بیعت مانگنے کے لیے تو علی محتاج تھے، اور اگر لوگ علی کی بیعت کرنے آئے ہیں تو لوگ محتاج تھے۔ میں جملے کو اور آسان کروں کہ اگر لوگوں نے علی کو مبارک دی ہے تو علی محتاج تھا، اور اگر لوگ منبر کو مبارک دیتے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ لوگ محتاج تھے علی کے، علی لوگوں کے محتاج نہیں تھے۔ اور خلیل احمد فراہدی نے یہی بات کہی تھی، اس نے کہا یا علی تیری زندگی کتنی عجیب ہے، احتیاج الناس الیہ و استغناؤہ عن الکل دلیل علی انہ امام الکل۔ اے علی لوگوں کا ٹھوکریں کھا کے تیرے دروازے پہ آنا اور تیرا کسی کے دروازے پہ نہ جانا تیرے امام کل ہونے کی دلیل ہے۔ لوگوں کو تیری ضرورت پڑے گی، تجھے لوگوں کی ضرورت نہیں، لوگ تیرے محتاج ہیں، تو لوگوں کا محتاج نہیں۔ میرے نبی نے کہا الا انی تارکن فیکم الثقلین، میں دو چھوڑے جا رہا ہوں، ان تمسکتم بہما، اگر ان کو پکڑو گے لن تضلوا بعدی ابدا، میں گارنٹی دیتا ہوں کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک کتاب اللہ، دوسری اطرتی اہل بیتی، میری اہل بیت۔ نبی نے کہا انی تارکن فیکم الثقلین، ایک ہو تو ثقل کہتے ہیں، دو ہو تو ثقلین کہتے ہیں۔ رکیے گا، ایک ہو تو ثقل، دو ہو تو ثقلین۔ ثقل بھاری چیز کو کہتے ہیں، ثقل قیمتی چیز کو کہتے ہیں، ثقل نفیس چیز کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں جو بھاری چیز ہو اسے ثقل کہتے ہیں، جو قیمتی چیز ہو اسے ثقل کہتے ہیں، جو نفیس چیز ہو اسے ثقل کہتے ہیں۔ میرے نبی نے کہا یہ ایک نہیں ہے، یہ دو ہیں، یعنی نبی یہ کہہ رہے ہیں جتنا بھاری قرآن ہے اتنے وزنی اتنے بھاری اہل بیت ہیں، جتنا قیمتی قرآن ہے اتنے قیمتی اہل بیت ہیں، جتنا نفیس قرآن ہے اتنے نفیس اہل بیت ہیں۔ اب ایک طرف قرآن ہے ایک طرف اہل بیت ہے، دونوں ہم پلہ ہیں۔ جتنا ہدایت بھرا قرآن ہے اتنے اہل بیت ہیں، قرآن بھی ہادی ہے اہل بیت بھی ہادی ہے، قرآن لا ریب ہے اہل بیت بے عیب ہے۔ قرآن میں ہر چیز کا علم ہے اور یہ باب مدینۃ العلم ہے۔ قرآن کتابوں کا سردار ہے، اہل بیت کائنات میں ہر فرد کے سردار ہیں۔ میں بات کو اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں، نبی نے کہا یہ دونوں برابر ہیں، نبی نے کہا یہ دونوں ہم پلہ ہیں، نبی نے کہا یہ دونوں ہم وزن ہیں، نبی نے کہا یہ دونوں ایک دوسرے ہیں، ایک دوسرے کے برابر ہیں، ایک کے بغیر دوسرا مکمل نہیں۔ اب میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں تم میں سے کتنے ہیں جو قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ تم میں سے کتنے ہیں جو بے وضو قرآن کو چھو سکتے ہیں؟
ایک بھی بندہ اگر آپ میں ایسا ہے تو اٹھ کے کھڑا ہو کے کہے میں بغیر وضو کے قرآن چھو سکتا ہوں، اس کا مطلب ہے قرآن نے کہا لا یمسہ الا المطہرون، ناپاک بندہ قرآن کو چھو نہیں سکتا، اور میرے نبی نے کہا دونوں ایک جیسے ہیں۔ توجہ کرو گے تو کہیں پہ لے کے جانا ہے مجھے، ناپاک بندہ قرآن کو چھو نہیں سکتا، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، میرے نبی نے کہا دونوں ایک جیسے ہیں، اس کا مطلب ہے نجس بندہ بھی قرآن کے پاس نہیں آ سکتا، نجس بندہ علی کے پاس نہیں آ سکتا۔ فرق یہ ہے کہ جس کا بدن نجس ہو وہ قرآن کے پاس نہیں آ سکتا، جس کا شجرہ گندا ہو۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے؟ جس کا شجرہ گندا ہو وہ علی کے پاس نہیں آ سکتا۔ لا یمسہ الا المطہرون، دونوں ہیں ایک جیسے، دونوں ہیں ہم پلہ، دونوں ہیں ہم وزن، دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ میرے ساتھ بالکل لمحہ بلمحہ چلیے گا تو میں کوئی چیز حوالے کروں گا، دونوں ایک دوسرے ہیں، ساتھ دونوں ایک دوسرے کی معیت میں، دونوں ایک دوسرے جیسے ہیں، وہ بھی اللہ کا نازل کردہ، یہ بھی اللہ کے بھیجے ہوئے، اس جیسا بھی کوئی نہیں، اس جیسا بھی کوئی نہیں، اس پہ شک کرنے والا بھی لانتی، اس بے شک کرنے والا بھی لانتی، اس بے شک کرنے والا بھی لانتی، اس کو بغیر وضو کے کوئی نہیں چھو سکتا، ان کو بھی نجس بندہ ان کے بھی قریب نہیں آ سکتا، وہ بھی ہر دور میں زندہ۔ جو بندہ نہیں مانتا اس سے تو بات ہی نہیں، قرآن بھی ہر دور میں زندہ، اہل بیت بھی ہر دور میں زندہ، قرآن بھی ہر دور میں بے مثل، اہل بیت بھی ہر دور میں بے مثل، قرآن بھی ہر دور کا معجزہ، اہل بیت بھی ہر دور کا معجزہ۔ اب مجھے جملہ ایک کہنا ہے، لیکن کسی حدیث میں نہیں ملے گا کہ قرآن 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 کہنا عبادت ہے۔ میں تمہیں کئی حدیثیں دکھاتا ہوں، علی 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 کہنا عبادت ہے۔ توجہ فرما رہے میرے دوست، قرآن علی جیسا ہے، علی قرآن جیسا ہے، قرآن کے ہوتے ہوئے کسی کتاب کی کوئی ویلیو نہیں، علی کے ہوتے ہوئے ایرے غیرے کی کوئی اوقات نہیں۔ جہاں قرآن ہے وہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا، جہاں علی ہے اس مقام کو کوئی چھو نہیں سکتا۔ علی کی برابری بھی تصور میں حرام ہے، قرآن کی برابری بھی تصور میں حرام ہے۔ اب مجھے ایک جملہ اور آگے کہنا ہے، قرآن 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 کہنا عبادت نہیں، علی 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 کہنا عبادت ہے۔ کسی حدیث میں نہیں ملے گا کہ حرامی کے دل میں قرآن کا عشق نہیں آ سکتا۔ میں کئی حدیثیں دکھا سکتا ہوں، حرامی کے دل میں عشق علی نہیں آ سکتا۔ قرآن معجزہ، قرآن علی جیسا۔ اور میرے چوتھے مولا نے کہا القرآن یہدی الی الامام والامام یہدی الی القرآن۔ میرے مولا نے کہا، گھبرائے تو نہیں بیٹھے دوست میں، تھوڑی سی اور زحمت دے سکتا ہوں، پیچھے والا مجمع میرے ساتھ بولے تو میں بات کو آگے بڑھاؤں۔ میرے چوتھے مولا نے کہا القرآن یہدی الی الامام والامام یہدی الی القرآن۔ مولا نے فرمایا اگر ہم امام ہیں نا، اگر ہمارے دروازے پہ آؤ گے تو ہم قرآن تک لے جائیں گے، اگر قرآن کے دروازے پہ آؤ گے قرآن ہمارے پاس لائے گا۔ یعنی اگر ہماری سمجھ نہیں آتی تو قرآن سے پوچھو،
قرآن کی سمجھ نہ آئے تو ہم سے پوچھو. یعنی ہماری تفسیر کا نام قرآن ہے, قرآن کی تفسیر کا نام اہل بیت ہے. یعنی جہاں بھی اہل بیت کے مقام کو پتہ کرنا ہو قرآن پڑھو, جہاں قرآن کی حقیقت کو سمجھنا ہو اہل بیت کے دروازے پہ آؤ. ایک منٹ کے لیے رکیں. قرآن اہل بیت کی طرف لاتا ہے, اہل بیت قرآن کی طرف لاتے ہیں. قرآن بھی معجزہ, اہل بیت بھی معجزہ. دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں, دونوں ایک دوسرے جیسے ہیں. قرآن کی کوئی گستاخی کرے تو اہل بیت اسے رسوا کرتے ہیں, اہل بیت کی کوئی گستاخی کرے تو انہیں قرآن ذلیل کرتا ہے. دونوں کا ایک ایک چیلنج ہے. ایک چیلنج اہل بیت کا ہے, ایک چیلنج قرآن کا ہے. ایک چیلنج ہے قرآن کا, قرآن کے چیلنج کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا. ایک چیلنج اہل بیت کا ہے, اس کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکا. جو بندہ کوئی بات لینے کے لیے بیٹھا ہے وہ میرے ساتھ بولے گا. قرآن نے کہا فاتو بسورۃ من مثلہ. اگر قرآن پہ شک ہے کہ یہ محمد کا کلام ہے اور اللہ کا کلام نہیں ہے, شک ہے تمہیں, تو اس جیسی ایک سورہ بنا لاؤ. یہ چیلنج ہے قرآن کا. علی نے کہا میرا جیسا اپنے آپ کو سمجھتے ہو, لو میں منبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوں سلونی سلونی, تم میں ہمت ہے تو دعویٰ کر دکھاؤ. میں علی دعویٰ کرتا ہوں, تم میں ہمت ہے تو کر دکھاؤ. ایک دعویٰ قرآن کا, ایک دعویٰ اہل بیت کا, ایک چیلنج قرآن کا, ایک چیلنج اہل بیت کا. یہ نہیں کہ لوگوں نے کوشش نہیں کی, یہ نہیں کہ لوگوں نے کوشش نہیں کی. علی نے کہا سلونی سلونی. علی کے جانے کے کچھ عرصے بعد ایک بندے نے کہا سلونی سلونی. لوگوں نے اسے جوتے مارے. ایک بندے نے قرآن کے مد مقال آیتیں بنا لی, الفیل و ملفیل وما ادراک ملفیل وَلَهُ خُرْطُومٌ طویل. جب اس نے قرآن کے مد مقابل آیتیں بنائی, لوگوں نے اس کو بھی جوتے مارے. اس کا مطلب ہے منکر قرآن کا ہو یا منکر علی کا ہو, دنیا میں بھی اس کے نصیب میں جوتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں. ان کو جدا سمجھنے والا ملعون ہے, ان کو جدا سمجھنے والا خبیث ہے, ان کو جدا سمجھنے والا لعنتی ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ کے دوسرے کو نہیں پکڑا جا سکتا. چھوٹا ہے وہ بندہ جو کہتا ہے جی میں قرآن کو مانتا ہوں اور علی کو نہیں مانتا. چھوٹا ہے وہ بندہ جو کہتا ہے میں علی کو مانتا ہوں. آپ کو حق حاصل ہے, دلیل مانگو. جنگ صفین میں حیدر کرار کے ساتھ, حیدر کرار کا ایک صحابی ہے, چل رہے ہیں, اچانک ایک قاری کے قرآن پڑھنے کی آواز آئی. صحابی نے کہا مولا کتنی خوبصورت آواز میں قرآن پڑھ رہا ہے, کتنے پیارے لحن میں قرآن پڑھ رہا ہے, کتنی اچھے طریقے سے آیتوں کی تلاوت کر رہا ہے. جملہ سنیے گا اور دل پہ لکھیے گا. امام نے فرمایا ہاں, اور یہی قرآن اس پہ لعنت کر رہا ہے, یہی قرآن اس پہ لعنت کر رہا ہے. اس نے کہا مولا وہ کیوں؟ امام نے فرمایا یاد رکھنا, جب بھی کوئی قاری قرآن پڑھتا ہے نا, قرآن اس کے گلے میں رک کے دیکھتا ہے, اگر سینے میں علی ہو تو اتر جاتا ہے, ورنہ لعنت کر کے پلٹ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے قرآن وضاحت علی کی ہے, علی وضاحت قرآن کی ہے, قرآن علی کی تفسیر ہے, علی قرآن کی تفسیر ہے. میں ایک منٹ روکوں گا آپ کو. روشنی کو روشنی کی ضرورت ہے, ہر چیز روشن ہے روشنی کی وجہ سے. روشنی کیوں روشن ہے؟ کوئی جواب نہیں. چلیں آسان کرتے ہیں. اگر یہ کپڑا گیلا ہو جائے, پوچھو گے کیوں گیلا ہوا, جواب ملے گا پانی گرا ہے. اگر یہ دیوار گیلی ہو جائے, کیوں گیلی ہے, پانی گرا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں پانی کیوں گیلا ہے؟
کوئی جواب نہیں. ہر چیز نمکین ہے کیونکہ اس میں نمک ہے. سوال یہ ہے نمک کیوں نمکین ہے؟ کوئی جواب نہیں. اس کا مطلب ہے الذاتی لا یعلل، جو کسی چیز کی ذاتیت ہوتی ہے اس کو کسی علت کی ضرورت نہیں ہوتی. روشنی کو روشنی کی ضرورت نہیں. قرآن خود ہدایت ہے، پھر قرآن کو وضاحت کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ قرآن خود نور ہے، قرآن کو تفسیر کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ آؤ بتاؤں کیا ضرورت پڑی ہے. اللہ آپ کو زیارتوں پہ لے جائے، جو چلے گئے ہیں اللہ دوبارہ لے جائے، جو نہیں گئے اللہ ان سب کو لے جاؤ. اللہ تعالیٰ لے جائے، جو جانا چاہتا ہے وہ بات غور سے سنیں. اور میں وہاں پہ بھی آپ کی نیابت میں انشاءاللہ زیارت پڑھتا رہوں گا. جب آپ مولا علی کی زیارت کریں تو بڑی والی زیارت پڑھیں، وہاں پہ درمیان میں مولا حسین کی زیارت آتی ہے. وہاں پہ ایک جملہ آتا ہے اشہدو لقد طیب اللہ بک التراب واودح بک الکتاب وجعلک واباک وجدک واخاک وبنیک عبرۃ لاولی الالباب یبن المیامین الاطیاب التالین الکتاب وجہت سلامی الیک صلوات اللہ وسلامہ علیک وجعل افئدۃ من الناس تہوی الیک ما خاب من تمسک بک ولجا الیک. اشہدو لقد طیب اللہ بک التراب، مولا میں گواہی دیتا ہوں اللہ نے آپ کی وجہ سے زمین کو پاک کیا ہے. بڑے سے بڑے مولوی سے جا کے پوچھو کہ پاک کرنے والی چیزیں کتنی ہیں، وہ اور کسی چیز کا نام لے یا نہ لے، دو چیزوں کا نام ضرور رہے گا، پانی اور مٹی. مٹی چیزوں کو پاک کرتی ہے، مٹی چیزوں کو پاک کرتی ہے. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں زیارت میں؟ مٹی چیزوں کو پاک کرتی ہے. جو مٹی کو پاک کرتے ہیں انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے. لقد طیب اللہ بک التراب، اللہ نے آپ کے ذریعے سے تراب کو پاک کیا ہے. تراب پاک کرتی ہے، آرام سے سنو، تراب پاک کرتی ہے. ظاہری نجاست کو تراب پاک کرتی ہے، باطنی نجاست کو ابو تراب پاک کرتا ہے. لقد طیب اللہ بک التراب. اگلا جملہ جو مجھ سے متعلق ہے وَأَوْضَحَ بِكَ الْكِتَابِ، اور اللہ نے آپ کے ذریعے سے قرآن کو واضح کیا. میں کہہ رہا ہوں قرآن خود نور ہے، پھر وضاحت کی کیا ضرورت ہے؟ تو جملہ سنو، اللہ نے آپ کے ذریعے سے قرآن کو واضح کیا ہے. اہل بیت اور قرآن کا تعلق تو میں بتا چکا، لیکن ایک جملہ جو آج کی محنت کا رنگ ہے اسے ضرور سنیے گا. اللہ نے آپ کے ذریعے سے کتاب کو واضح کیا. حقیقت یہ ہے کہ جو قرآن بتاتا ہے اہل بیت وہ دکھاتے ہیں. جملہ بڑا تھا، آپ نے ہضم کر لیا. قرآن جو بتاتا ہے اہل بیت وہ دکھاتے ہیں. مجھ پہ یقین نہ کرو، میں دلیل دیتا ہوں. قرآن نے بتایا ہے کہ خدا ہے، اہل بیت نے دکھایا ہے کہ خدا ہے. اور میں نے کبھی یہ جملہ پڑھا تھا کہ یزید یہ چاہتا تھا کہ حسین پہ اتنا ظلم کرے کہ لوگ دیکھ کر کہیں اگر کوئی خدا ہوتا تو مدد کو آ جاتا. وہ خبیث یزید یہ چاہتا تھا کہ اتنا ظلم کرے لوگ کہیں اگر کوئی خدا ہوتا تو مدد کو آ جاتا. یہ یزید چاہتا تھا. آؤ بتاؤں کہ حسین نے خدا دکھایا کیسے ہے. یزید چاہتا تھا اتنا ظلم کرے لوگ دیکھ کر کہیں اگر کوئی خدا ہوتا تو بچانے آ جاتا. حسین نے اتنا صبر کیا لوگوں نے دیکھ کر کہا کوئی تو ہے جس کے لیے صبر کر رہا ہے. توجہ فرما رہے میرے دوست احباب. قرآن جو بتاتا ہے حسین وہ دکھاتا ہے. قرآن نے بتایا خدا ہے، حسین نے سجدے میں سر کٹوا کے دکھایا.
قرآن نے بتایا ہے کہ محمد رسول ہیں، حسین نے کر کے دکھایا ہے میرا نانا سچا رسول ہے۔ یہ جملہ میں سمجھتا ہوں تقریر کی جان ہے، ہر چیز بلا دو، یہ جملہ نہ بلانا۔ قرآن جو بتاتا ہے حسین وہ دکھاتا ہے، قرآن نے بتایا خدا ہے، حسین نے دکھایا خدا ہے۔ قرآن نے بتایا محمد سچے ہیں، حسین نے دکھایا محمد سچے ہیں۔ قرآن نے بتایا کہ شہید زندہ ہے، حسین نے نیزے پہ قرآن پڑھ کے دکھایا۔ توجہ فرما رہے میرے دوست آبا، یہ قرآن سے جدا نہیں، قرآن ان سے جدا نہیں، یہ قرآن جیسے ہیں، قرآن ان جیسا ہے۔ اور یاد رکھو جب بھی کبھی قرآن پہ حملہ ہوگا اہل بیت حملے کا دفاع کرے گا، جب اہل بیت پہ حملہ ہوگا قرآن سامنے آئے گا۔ یہ دونوں اکٹھے ہیں، یہ دونوں باہم ہیں۔ یہ نہیں کہ قرآن پہ حملے نہیں ہوئے، قرآن پہ بڑے حملے ہوئے ہیں، لیکن جب بھی حملہ ہوا ہے کوئی اور آگے نہیں آیا، وہی آگے آئے ہیں جنہیں اللہ نے وارث قرآن بنایا ہے۔ دیکھیں میری ایک بات یاد رکھیں، کتنے پاروں کا قرآن ہے؟ 30 پاروں کا۔ کتنی سورتیں ہیں قرآن میں؟ 114۔ آیات بھی مقرر ہے، معین ہے، لفظ لفظ آپ کے سامنے ہے، حرف حرف آپ کے سامنے ہے۔ اس قرآن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس قرآن میں تغیر نہیں ہو سکتا، اس قرآن میں تبدل نہیں ہو سکتا، اس قرآن کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ قرآن آج بھی سینوں میں محفوظ ہے، وہی قرآن سنی کے گھر میں ہے، وہی قرآن شیعہ کے گھر میں ہے، وہی قرآن مسجد میں ہے، وہی قرآن امام بارگاہ میں ہے، قرآن تو وہی ہے تمام مسلمانوں میں۔ پھر کیا وجہ ہے لوگ شیعوں سے کہتے ہیں قرآن سے دکھاؤ؟ شیعہ دکھا دیتے ہیں، انہیں نظر کیوں نہیں آتا اور انہیں نظر کیوں آتا ہے؟ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی اور ملک میں رہتے ہیں، آپ سے تو کبھی سوال ہوا ہی نہیں، صرف مجھ سے سوال ہوتے ہیں۔ جانتے ہیں نا اپنے معاشرے کو، یہ چیز قرآن سے دکھاؤ، یہ چیز قرآن سے دکھاؤ، یہ چیز قرآن سے ثابت کرو، یہ چیز قرآن سے ثابت کرو۔ پہلے تو ایک جملہ مجھ سے وصول کرو کہ ان 14 کو ہٹاؤ، پھر قرآن کو ثابت کرو۔ کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے، کیا علت ہے کہ انہیں نظر نہیں آتا؟ شیعہ دکھا دیتے ہیں، قرآن تو وہی ہے، انہیں نظر کیوں نہیں آتا؟ شیعہ کیوں دکھاتے ہیں؟ وجہ بڑی سادہ ہے، قرآن اگر غاصبوں سے لیا جائے تو قرآن اپنے معنی چھپا لیتا ہے، اگر وارثوں سے لیا جائے تو قرآن ہر چیز بتا دیتا ہے۔ ہم نے قرآن قرآن والوں سے لیا ہے، جب بھی قرآن پہ حملہ ہوا ہے آل نبی سامنے آئے ہیں۔ اور جملہ محفوظ کیجئے، 5ویں مولا کا دور ہے، گھبرائے تو نہیں بیٹھے ہیں؟ مجھے آپ کی تھکن کی احساس ہے اور مجھے اس بات کا ادراک بھی ہے کہ جو مولا کے عزادار ہیں وہ پورا دن مجالس سنتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، نوحے پڑھتے ہیں، اور فطرت ہے انسان کی، انسان تھک جاتا ہے۔ لیکن یہی 10 دن ہمارے پاس ہیں جس میں ہم پورے سال کا علمی لنگر اکٹھا کرتے ہیں، جس میں ہم آل محمد کی مودت اکٹھی کرتے ہیں۔ بس میں جملوں کو سمیٹ آیا اور یہی واقعہ میری تقریر کا اختتام ہوگا۔ میں کہہ رہا تھا کہ جب بھی حملہ ہوا ہے، جب بھی حملہ ہوا ہے اہل بیت رسول سامنے آئے۔ 5ویں آقا کا دور ہے، ایک دہریہ ایک کرسی والے کے سامنے آیا اور آ کے کہنے لگا تمہارا قرآن کہتا ہے قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کرسی والے نے کہا بالکل قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس دہریے نے کہا اگر میں اختلاف ثابت کر دوں تو؟ اس نے کہا ثابت کر۔ اس نے کہا کہ
قرآن سورہ آل عمران میں کہتا ہے اس کی کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں۔ محکم آیت وہ ہوتی ہے جو ڈائریکٹ سمجھ میں آ جاتی ہے، متشابہ وہ ہوتی ہے جسے سمجھنے کے لیے یا کسی آیت کی ضرورت ہو یا کسی روایت کی ضرورت ہو۔ اس نے کہا سورہ آل عمران میں کہتا ہے کچھ محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں۔ اس کرسی والے نے کہا ہاں بالکل صحیح ہے۔ اس نے کہا مان گیا ہے کہ قرآن کی کچھ آیتیں محکم، کچھ متشابہ، کچھ ڈائریکٹ سمجھ میں آنے والی، کچھ نہ آنے والی۔ کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے کہا پھر قرآن سورہ زمر میں کہتا ہے ساری متشابہ ہیں، ساری سمجھ میں نہ آنے والی ہیں۔ پھر سورہ ہود میں کہتا ہے کہ ساری سمجھ میں آنے والی ہیں۔ اختلاف تو ہو گیا، کبھی کہتا ہے آدھی سمجھ میں آتی ہیں، آدھی نہیں آتی، کبھی کہتا ہے ساری سمجھ میں آ جاتی ہیں، کبھی کہتا ہے ساری نہیں آتی۔ پلے باندھ لیجئے جملہ، محکم ساری سمجھ میں آنے والی، متشابہ سمجھ میں نہ آنے والی، آدھی محکم آدھی متشابہ، کچھ سمجھ میں آنے والی کچھ نہ آنے والی۔ دربار میں سناٹا، بالکل اسی طرح سے خاموشی۔ کسی نے جا کے اس کرسی والے کے کان میں کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، ابھی قرآن کا وارث زندہ ہے۔ جن کے گھر میں قرآن آیا ہے وہ ابھی باقی ہیں، وہ ابھی زندہ ہیں، موجود ہیں۔ امام کو بلایا گیا، امام آپ کے تشریف فرما ہوئے۔ اس نے کہا میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا کر۔ اس نے کہا قرآن کہتا ہے کہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ امام نے کہا حق ہے۔ اس نے کہا آدھی محکم آدھی متشابہ۔ امام نے کہا حق ہے۔ اس نے کہا ساری محکم۔ امام نے کہا حق ہے۔ اس نے کہا ساری متشابہ۔ امام نے کہا حق ہے۔ اس نے کہا اختلاف ہو گیا۔ امام کے چہرے پہ مسکراہٹ باقی رہی، مسکرا کے کہنے کہ اللہ کی قسم کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ امام نے فرمایا آیتوں کی 3 قسمیں نہیں ہیں، بندوں کی 3 قسمیں ہیں، پڑھنے والوں کی 3 قسمیں ہیں۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ امام نے فرمایا کچھ ہم اہل بیت ہیں، ہمارے لیے ساری محکم ہیں، ہمیں کبھی پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کچھ ہمارے دشمن ہیں، ان کے لیے ساری متشابہ ہیں، لکھ ٹکرے مارتے رہیں ککھ بھی پلے نہیں پڑتا۔ اور کچھ ہمارے شیعہ ہیں، ان کے لیے کچھ محکم ہیں، کچھ انہیں سمجھ میں آتی ہیں، کچھ سمجھنے کے لیے ہمارے دروازے پہ آتے ہیں۔ وہ داریہ بڑا سیانہ تھا، اس نے کہا مولا مجھے بتائیں اللہ نے متشابہ آیتیں قرآن میں رکھی کیوں ہیں؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ قیامت تک آل محمد کی ضرورت پڑتی رہے۔ تبھی تو کہتا ہوں محکم کہیں کہیں متشابہ تیرا کلام، محکم کہیں کہیں متشابہ تیرا کلام۔ خدایا عجب یہ راز قرآن میں بھر دیا، اب تک مفسروں کا الجھنا دلیل ہے، دنیا کو اہل بیت کا محتاج کر دیا۔ میں دوستوں سے عرض کروں گا کہ اپیل کر لے، چندے کی اپیل فرما لیں اور اس کے بعد مجلس یوں ہی شروع رہے گی۔ بآواز بلند صلوات۔